بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے سنتے ہیں علامہ عمر فیض قادری صاحب کو نیا بیان. سرخ رنگ کا جو 20 میل لمبا ہوگا، موتی سے بنا ہوا، سرخ موتی سے بنا ہوا ایک تخت آئے گا جو 20 میل لمبا ہوگا اور اللہ کی قدرت سے بنایا گیا ہوگا کہ اس میں جوڑ کوئی نہیں ہوگا. 20 میل لمبا تخت، میدان قیامت وہ تخت اترے گا. دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ اس تخت پر سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوں گے. ابھی اسی منظر پر دنیا حیران ہوگی کہ ایک زرد رنگ کا تخت اڑتا ہوا ہے، زرد رنگ کا، وہ بھی 20 میل لمبا ہوگا، بنا ہوگا موتی سے، اور اس موتی میں بھی کوئی جوڑ نہیں ہوگا. 20 میل لمبا تخت جب اترے گا تو دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ اس پر سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوں. ابھی انہی منظروں سے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوں گی کہ ایک سبز رنگ کا تخت آئے گا موتی کا بنا ہوا، وہ بھی 20 میل لمبا ہوگا، اور جب وہ اترے گا تو اس پر حضرت سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہوں گے. یہی منظر ابھی مکمل نہیں ہوگا کہ سفید رنگ کا ایک تخت اڑتا ہوا آئے گا، وہ بھی 20 میل لمبے موتی سے بنا ہوگا اور اس میں بھی کوئی جوڑ نہیں ہوگا. اس پر سیدنا مولا کائنات علی المرتضی بیٹھے ہوں گے. تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں وہ تخت جب نیچے اتر جائیں گے، چاروں تخت، 4 یار بیٹھے ہوں گے اوپر، اللہ رب العزت چمکتے ہوئے موتیوں کا ایک خیمہ ان پہ لگا دے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کر رہے ہیں اس روایت کو، فرماتے ہیں یہ اہل بیت رسول میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چمکتے ہوئے موتیوں کا ایک خیمہ لگایا جائے گا، اور وہ خیمہ اتنا بڑا ہوگا کہ زمین و آسمان اگر اس میں اٹھا کے رکھ دیے جائیں تو اس کے ایک کونے میں سما جائیں گے. اتنا بڑا خیمہ ہوگا. پھر 4 پیالے 4 یاروں کو پیش کیے جائیں گے پینے کے لیے. 4 پیالے شربت 4 یاروں کو پیش کیا جائے. پھر امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ رب العزت جہنم کو حکم دے گا کہ روافض اور کفار جو تجھ میں جل رہے ہیں، ان کے دشمن 4 یاروں کے اللہ جہنم کو حکم دے گا انہیں اچھال کر ذرا باہر پھینک، کہ جنہیں بھونکتے رہے آج ان کی عظمتیں دکھاؤں، جن سے بغض رکھتے تھے، جن پر تان کرتے تھے، اللہ آواز دے گا جہنم کو ذرا اچھل اور ابال میں آ، اور رافضی اور کافروں کو نکال اور پھینک باہر. ذرا یہ منظر دیکھ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں روافض اور ان کے دشمن اور کافر جہنم اچھال کر باہر پھینک دیں گے. جب وہ دیکھیں گے تو پھر پیٹیں گے اور اپنے بختوں پہ روئیں گے کہ ان سے محبت کرنے والے جنتی بنے، ان سے نفرت کرنے والے ہم جہنمی بن گئے. امام الانبیاء فرماتے ہیں بس یہ منظر دکھا کر انہیں پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ صرف یہاں نہیں حضور کے ساتھ، یہ قیامت کے دن بھی حضور کے ساتھ ہوگی. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا نا معراج کی رات، تو جنت میں ایک اچانک ایک پھل میرے ہاتھ میں آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں نے پھل کو پکڑا نا، اس کے 4 حصے ہو گئے، اور 4 حصوں سے 4 حوریں نکل آئیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں 4 حوریں نکل آئیں کہ وہ اتنی حسین تھیں کہ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک اپنا ناخن زمین کی طرف کر دے نا تو دنیا فتنے میں مبتلا ہو جائے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر وہ اپنا ہاتھ زمین کی طرف کر دے تو چاند اور سورج پر اس کے ہاتھوں کی چمک غالب آ جائے. اور تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اگر وہ ہنس پڑے
وہ حوریں جو 4 نکلی اس پھل سے، اگر ہنس پڑے تو ان کے منہ سے اتنی خوشبو نکلے کہ پوری دنیا معطر ہو جائے۔ تاجدار انبیاء نے جب اتنا حسن دیکھا اور یہ چمک اور یہ خوشبو دیکھی تو امام الانبیاء نے ایک حور سے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ اس نے عرض کی میں سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہوں۔ حور نے عرض کی میں سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ پھر ان کے محل میں چلی جاؤ۔ دوسری سے پوچھا تو کس کے لیے؟ اس نے عرض کی آقا میں فاروق اعظم کے لیے ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ پھر ان کے محل میں داخل ہو جاؤ۔ تیسری سے پوچھا تو کس کے لیے؟ اس نے کہا میں اس کے لیے ہوں جو ظلمن قتل ہوگا اور اپنے ہی خون میں رنگ جائے گا۔ آقا میں عثمان غنی کے لیے ہوں۔ پہلے بتایا جو اپنے ہی خون میں رنگ جائے گا، ظلمن قتل ہوگا، عثمان ابن عفان، میں ان کے لیے ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا عثمان کے محل میں چلی جاؤ۔ چوتھی حور سے حضور نے پوچھا تو کس کے لیے؟ پہلے وہ خاموش رہی، پھر بولی، کہنے لگی ان اللہ خلقنی علی حسن فاطمہ وسمانی علی اسمہا۔ اے اللہ کے حبیب، میرے رب نے مجھے فاطمہ کے حسن پہ پیدا کیا ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ کے حسن پہ مجھے پیدا کیا ہے، شکل پہ پیدا کیا ہے، اور میرا نام بھی رب نے فاطمہ رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ان اللہ خلقنی علی حسن فاطمہ وسمانی علی اسمہا، اور میرا نام بھی فاطمہ کے نام پہ فاطمہ ہی رکھا ہے، اور زوجنی من علی ابن ابی طالب قبل ان یتزوج فاطمہ بألف عام۔ فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہے اس کے نکاح سے 1000 سال پہلے میرے رب نے مولا علی سے میرا نکاح کر دیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ حضور کے لیے چنے گئے لوگ، ان کو اللہ نے یہاں بھی شان عطا کی اور وہاں بھی مقام عطا کی۔ یہ یہاں بھی حضور کے ساتھ، وہاں بھی حضور کے ساتھ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سر کے بل چلنا ہے، آقا کا مدینہ ہے، سر کے بل چلنا ہے، آقا کا مدینہ ہے، سر کے بل چلنا